اور دوسری طرف ہماری شاہینوں کے ناک اور منہ سے بھاپ اور بیٹ سے شعلے نکلتے رہے، بلکہ اپنے تنقید کرنے والوں کو چپیڑے نہیں تپے مارے۔ سر تنقید تو آپ نے بھی کسی ساز کی طرح بہت زیادہ کی تھی۔ یار مجھے کیوں لگتا ہے پپو کہ جو میرے اس چینل کا کٹپا ہے وہ تم ہی ہو۔ اچھا خاصا بیچارہ باہوبلی لڑ رہا تھا، تمہارے جیسے کٹپے نے اسے جا کے پیچھے سے 200-250 فٹ لمبی تلوار گھسیٹ دی۔ اس کے علاوہ جو ورلڈ کپ ہے وہ بھی ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، اور جو ہمارا مڈل آرڈر کا کرائسس ہے وہ ہمارے قرضوں کی طرح ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دوستوں پرانے چینل کو ہیک کر لیا گیا ہے، بہت کوشش کے باوجود ریکور نہیں ہو سکا۔ میری آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری مدد کیجیے، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ سردی میں بیچارے نیوزی لینڈ کے فینز اپنے پڑوسیوں کی رضائیاں اور کمبل چوری کر کے گراؤنڈ میں آئے تو ہوئے تھے، مگر بیچارے ایسے خوار ہو کر واپس گئے جیسے ہم لوگ 7ویں T20 میں اور ایشیا کپ کے فائنل میں ہوئے تھے۔ ویسے آج کے میچ میں دونوں ٹیموں کا مقابلہ ایک دوسرے سے کم اور سردی سے زیادہ تھا۔ حیرت تو اس بات کی ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جن کا اپنا ملک تھا، ہوم کنڈیشنز تھی، ان بیچاروں کا بھی سردی نے بیڑا غرق کر رکھا تھا۔ پوری فیلڈنگ کے دوران کے جو کھلاڑی تھے وہ کسی جمے ہوئے روبوٹ کی طرح کی حرکتیں کر رہے تھے۔ پورے میچ کے دوران مجھے یہی ڈر لگا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے کسی کھلاڑی کو گیند لگ جائے اور وہ ٹوٹ کر بکھر ہی نہ جائے۔ عوام بیچاری بھی فیلڈنگ سے اس قدر مایوس ہو چکی تھی کہ جب بھی کوئی کھلاڑی نارمل گیند کو بھی پکڑتا تھا تو پیچھے سے عوام ایسے شور ڈالتی تھی کہ جیسے انہوں نے T20 کا ورلڈ کپ جیت لیا ہو۔ اور دوسری طرف ہماری شاہینوں کے ناک اور منہ سے بھاپ اور بیٹ سے شعلے نکلتے رہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر T20 سیریز ہارنے کے بعد اور ایشیا کپ کے ہارنے کے بعد جتنی بےعزتی ہماری کھلاڑیوں کی ہو چکی تھی پاکستان میں، ان کا اتنا زیادہ وارم اپ ہو چکا تھا کہ یہ جا کر انٹارکٹیکا میں بھی پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ اتنے تانے تو اس بہو کو اپنی ساس سے نہیں سننے پڑتے پاکستان میں جس کو آٹا نہیں گوندنا آتا، جتنے تانے ہمارے کھلاڑی پاور ہٹنگ کو لے کر سنتے ہیں۔ پتہ نہیں کب ہمارا یہ سنگلیں ڈبلیں لے کر ورلڈ کپ جیتنے والا جنون ختم ہوگا، اور کتنے ہی ایسے ورلڈ کپ ہماری بیچاری عوام کو خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ ہمارے بیچارے کمیٹیٹرز کی پیٹ پیٹ کر داڑھی سفید ہو چکی ہے کہ شاداب خان کو لوور آرڈر کی جگہ مڈل آرڈر میں کھلایا جائے، اور آج بھی اگر شان مسعود جلدی آؤٹ نہ ہوتا تو یقین مانیے اس کے بعد آپ کو چچا افتخار کا ہی منہ دیکھنا پڑتا۔ اور یہ بھی ویسے پاکستانی ٹیم کی ایک ہمت ہے کہ یار ایک کھلاڑی کو آپ کتنے زیادہ موقع دیں گے؟ کیا 200-250 سال تجربے کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ کون کون سے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ T20 کے پلیئرز نہیں ہیں؟ یار اتنے ڈیزرونگ پلیئر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی انہیں بھی اتنے زیادہ موقع دے کر دیکھیے۔ باقیوں کو تو آپ صرف ایک چانس دینے کے بعد جب وہ فلاپ ہوتے ہیں تو ان کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں یار کب ہماری قوم اس دو قومی نظریے سے جان چھڑائے گی۔ آج کی سب سے بڑی اور تازہ خبر یہ ہے کہ بابر اعظم نے 150 کے سٹرائک ریٹ سے میچ وننگ اننگز کھیلی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات اور گلے شکوے دھوئیں، بلکہ اپنے تنقید کرنے والوں کو چپیڑے نہیں تپے مارے۔ سر تنقید تو آپ نے بھی کسی ساز کی طرح بہت زیادہ کی تھی۔ یار مجھے کیوں لگتا ہے پپو کہ جو میرے اس چینل کا کٹپا ہے وہ تم ہی ہو۔ اچھا خاصا بیچارہ باہوبلی لڑ رہا تھا، تمہارے جیسے کٹپے نے اسے جا کے پیچھے سے 200-250 فٹ لمبی تلوار گھسیٹ دی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی دن تم بھی کچھ نہ کچھ ضرور گھسیڑو گے۔ کوئی ایک دور ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم بڑی بڑی ٹیموں کو وقت ڈال دیتی تھی، مگر پچھلے سال 1.5 سال سے کچھ ایسے گہرے صدمے میں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ پتہ نہیں یار اب یہ کون سی سازش کا شکار ہیں، ہر ایرا غیرہ آ کر انہیں ٹھوک بجا کر چلا جاتا ہے۔ کل کے میچ میں یار یقین مانو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کا کم بیک بھی ہمیں مارنے سے ہی ہو، کیونکہ ہماری ٹیم کے پاس ٹیموں کو اور پلیئرز کو کم بیک کرانے کے بہت بڑے بڑے مہان ریکارڈز ہیں۔ ہماری ٹیم تو دوسری ٹیموں کو یا ان کے پلیئرز کو کم بیک کرانا صدقہ جاریہ کا کام سمجھتی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ جتنی سخت بنگلہ دیش کی ٹیم نیچے گر چکی ہے، یہاں سے ان کو باہر نکالنا پاکستانیوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ ہمارے کچھ پلیئرز اپنے بھائیوں کی محبت میں لڑکھڑائے ضرور، مگر رضوان نے اننگز کو سنبھالا دیا اور سکور کو ایک ڈیسنٹ مقام پر پہنچایا۔ ویسے جس قسم کے بنگلہ دیش کے حالات جا رہے ہیں، اگر سکور ڈیسنٹ نہ بھی ہوتا تب بھی خیر تھی، مگر وہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ وقفہ ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنگلہ دیش کے پلیئروں کا بھی تھوڑا سکور دیکھ کر ان کے اندر کی ناکن جاگ جائے اور پورے گراؤنڈ میں ہمارے کھلاڑیوں کو ڈستے پھریں۔ خیر پاکستان نے تو تقریباً فائنل میں اپنی جگہ پکی کر ہی لی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2 میچوں میں پاکستانی کھلاڑی کیسا پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ورلڈ کپ ہے وہ بھی ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، اور جو ہمارا مڈل آرڈر کا کرائسس ہے وہ ہمارے قرضوں کی طرح ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ والا ورلڈ کپ بھی ہمارے مڈل آرڈر کے تجربوں کی نظر نہ ہو جائے۔ ویسے تو ہر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ہم لنگڑاتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے پہنچ ہی جاتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ سیمی فائنل میں کوئی بے سورے قسم کا پلیئر آ کر تمہاری بینڈ بجا دیتا ہے، مگر اس بار تو ویسے ہی ہم سے مڈل آرڈر نہیں سیٹ ہو رہا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار ہمارے مڈل آرڈر کو ہماری دعاؤں کی شدید ضرورت ہے۔ تو آج سے ہی نیک اور اچھے کام کرنا شروع کر دیجئے
تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں، کیونکہ اس بار جو مڈل آرڈر کی پرفارمنس والی کہانی ہے وہ تو دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ہمارے مڈل آرڈر کی طرح مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔